نعرہ صلوات۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے بیچ ذاکر آل محمد شہنشاہ خطابت عالی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ موجود ہیں اور چند ہی لمحات کے بعد آپ سے روبرو ہوں گے۔ انہی کے بلانے کے سلسلے میں چار مصرے میں پیش کر رہا ہوں کہ ختم باطل کی حکومت کا اثر کرنا تھا مولانا، کہ ختم باطل کی حکومت کا اثر کرنا تھا، موت کی گود میں اعلان ظفر کرنا تھا، موت کی گود میں اعلان ظفر کرنا تھا، اور تھک کے سو جاتے بھلا کس طرح ہم مقتل میں، قتل کے بعد بھی نیزوں پہ سفر کرنا تھا۔ میری گزارش ہے شہنشاہ خطابت عالی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے مومن کو منور فرمائیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضرات محبان جناب امیر، یہ خدا کی ایک خاص عنایت ہے آپ پر، ہم پر، کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ اس وقت ہم جس بارگاہ میں بیٹھے ہیں وہ بارگاہ مرکز دعا نہیں ہے بلکہ مرکز قبولیت دعا ہے۔ آپ حضرات جو اتنی دور دور سے سفر کی صعوبتیں اٹھا کے، زحمتیں اٹھا کے اس بارگاہ میں آتے ہیں تو آپ کے آنے کا مقصد دعا ہے۔ کوئی اولاد کی دعا کے لیے، کوئی توسیع رزق کی دعا کے لیے، کوئی اضافہ عزت کی دعا کے لیے، کوئی مال و منان کی دعا کے لیے یہاں پر جناب امیر کی بارگاہ میں آتا ہے۔ چنانچہ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے اسی دعا کے عنوان پر گفتگو کی جائے اور قرآن کی ایک ایسی آیت کے فقرے کو تلاوت کیا جائے جس پہ خداوند عالم دعا مانگنے کا حکم دے رہا ہے، اور بہت ہی تاکید کے ساتھ حکم ہو رہا ہے کہ تم اپنے رب سے دعا مانگو اور وہ تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔ دیکھیں، یہ دعا مانگنا یہ اتنا تاکیدی حکم ہے کہ جہاں دعا مانگنے کو ایک تاکیدی شکل دی گئی، وہیں دعا نہ مانگنے کو غرور کی علامت قرار دیا گیا ہے، تکبر کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ احادیث معصوم کے مطابق دعا نہ مانگنا مغرور ہونے کی علامت ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے ہمارے آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسی آیت کے سلسلے میں پوچھا کہ حضرت، یہ جو اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا اور پھر اعلان کیا کہ وہ لوگ
جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں. تو یہ عبادت میں تکبر کیا ہے؟ عبادت میں غرور کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ عبادت میں تکبر یہ ہے کہ عبادت کی جائے اور دعا نہ مانگی جائے. نماز پڑھی جائے اور دعا نہ مانگی جائے. اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے جائیں اور دعا نہ مانگی جائے، یعنی دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے. اسی لیے معصومین نے ہم کو آپ کو دعا مانگنے کے سلیقے سکھائے. دعا کیسے مانگی جائے یہ بھی اماموں نے بتایا. دعا کہاں مانگی جائے یہ بھی اماموں نے بتایا. دعا کب مانگی جائے یہ بھی اماموں نے بتایا. فرمایا کہ جب اذان ہو تو دعا مانگو، جب تلاوت قرآن ہو تو دعا مانگو، جب بارش ہو تو دعا مانگو. یہ اوقات قبولیت دعا ہیں. پھر عزیزو دعا مانگنے کے سلیقے سکھائے. کبھی دعائے کمیل کی شکل میں، کبھی دعائے سباسب کی شکل میں، کبھی دعائے سماعت کی شکل میں. بے شمار معصومین نے دعائیں تعلیم فرمائی. لیکن عزیزان گرامی اگر توجہ ہو گئی تو گفتگو کا آغاز ہو جائے گا کہ جتنی بھی دعائیں ہیں جو معصوم کی بارگاہ سے ہم کو آپ کو تعلیم کی گئیں، وہ چاہے دعائے سماعت ہو، روز جمعہ ایک دعا ہے دعائے سماعت جو آخر روز جمعہ پڑھی جاتی ہے، چاہے دعائے کمیل ہو، چاہے دعائے مشلول ہو، چاہے دعائے عہد ہو، یہ جتنی بھی دعائیں ہیں اگر آپ ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے. دیکھیں دعا بھی صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، دعا بھی سمجھنے کے لیے ہے. اگر آپ دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے تو دعا نظر نہیں آئے گی، دعا معرفت اہل بیت کا دروازہ نظر آئے گی. یہ جملہ میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ دعا نظر نہیں آئے گی، دعا معرفت اہل بیت کا دروازہ نظر آئے گی. اگر آپ دعاؤں پر بصارت کے ساتھ بصیرت پیدا ہو جائے اور پھر دعاؤں پر غور کیجئے تو یہ اہل بیت کا ایک احسان ہے کہ انہوں نے اپنے فضائل کے کعبے پر دعاؤں کا غلاف ڈال دیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سنیے گا عزیزان گرامی. تو بہرحال آئیے تشریف لے آئیں مولانا شبیر صاحب. جتنی بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو جب آپ پڑھیے تو ان دعاؤں میں خاص بات آپ کو یہ نظر آئے گی کہ ہر دعا میں ایک نام کا ذکر ہے کہ اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ. دعائے سماعت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم. اے اللہ تجھے تیرے اس نام کا واسطہ جو عظیم و اعظم ہے. پھر دعائے کمیل یا من اسمہ الدوا، اے وہ کہ جس کا نام ہی دوا ہے، وذکرہ الشفا، اور اس کا ذکر ہی شفا ہے. دیکھیں دعا بتا رہی ہے نام صرف نام نہیں ہے، نام دوا بھی ہے، نام شفا بھی ہے، نام حاجت روا بھی ہے. اگر یہ نام کسی جسم میں آ جائے تو مشکل کشا بھی ہے. ذرا سی مشکل گفتگو ہے انشاءاللہ متوجہ ہو گئے. تو میں آئیے عمار جو ولی صاحب ادھر تشریف لے آ جائیے، صلوات پڑھ دیں. آگے صلوات بھیجو ہمارا. سنیے آزانے کے بھائی جتنی بھی مشہور دعائیں ہیں ان دعاؤں میں آپ کو یہ اسم کا ذکر ملے گا. اللہم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم. اے اللہ تجھے تیرے اس نام کا واسطہ جو عظیم ہے اعظم ہے. بھائی نام کا بڑا کام ہے دعاؤں میں. اتنا کام ہے کہ جیسے ہی قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. بھائی نام کا اتنا کام ہے کہ پہلا حکم یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7 دن کے اندر اس کا اچھے سے اچھا نام رکھو. نام کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7 دن کے اندر اس کا اچھے سے اچھا نام رکھیں. اچھا یہ نام رکھنے کا اختیار باپ کو دیا گیا. یہ باپ کا حق ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نام رکھے. میرا نام میرے باپ نے رکھا، آپ کا نام آپ کے باپ نے رکھا. صرف 5 ایسے ہیں کہ جن کا نام رکھنے کا حق
ان کے باپ کو نہیں دیا گیا، اللہ نے ان کے نام خود رکھے۔ بھائی نبی کا نام رکھنے کا حق اللہ نے نبی کے والد کو نہیں دیا، خود محمود تھا انہیں محمد کہا۔ مولا علی کا نام رکھنے کا حق جناب ابو طالب کو نہیں دیا، خود اعلیٰ تھا ان کا نام علی رکھا۔ بی بی فاطمہ کا نام رکھنے کا حق اللہ نے نبی کو نہیں دیا، خود فاطر سماوات تھا ان کا نام بی بی فاطمہ رکھا۔ مولا حسن کا نام رکھنے کا حق مولا علی کو نہیں دیا، خود محسن تھا ان کا نام حسن رکھا۔ مولا حسین کا نام خود خدیم الاحسان تھا ان کا نام حسین رکھا۔ بھئی عجیب بات ہے، سب کا نام رکھنے کا حق باپ کو دیا مگر پنجتن کے نام خود رکھے۔ میں محمد محمود تو محمد، میں اعلیٰ تو علی، میں فاطر سماوات تو فاطمہ، میں حسن تو، میں محسن تو حسن، میں خدیم الاحسان تو میرا حسین۔ میں کہوں گا پالنے والے جب سب کا نام رکھنے کا حق سب کے باپ کو دیا تو ان کا نام خود کیوں رکھا؟ آواز آئے گی بات سامنے کی ہے، ارے تم جن کے نطفے سے ہو ان کا نام وہ رکھیں گے یہ جس کے نور سے ہے۔ انشاءاللہ آپ متوجہ ہو جائے۔ بھئی ہم اپنے باپ کے نطفے سے بنے، علیکم السلام، ہمارا نام رکھنے کا حق ہمارے باپ کو ہے۔ یہ اللہ کے نور سے بنے، اللہ کے نور سے بنے، اللہ کے نور سے بنے، خدا کے نور سے اللہ نے ان کو خلق کیا، اللہ نے اپنے نور سے ان کو بنایا تو ان کا نام اللہ نے رکھا۔ اچھا بس آپ متوجہ ہو گئے، جتنے لوگ آنا تھے اتنے آ گئے۔ اب گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ دیکھیں نام کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ ماہ شعبان جائے گا، ماہ رمضان آئے گا، اور ماہ رمضان میں سب سے محترم شب آئے گی جس کا نام ہے شب قدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ سب سے محترم شب ہے شب قدر، سب سے محترم رات ہے قدر کی رات۔ اب جب یہ شب قدر آئے گی تو ذرا آپ اپنے حافظے کو جگائیے، تو شب قدر میں اعمال شب قدر ہوتے ہیں، اور اعمال شب قدر کا طریقہ یہ ہے کہ نمازیں پڑھنے کے بعد شب قدر کا عمل شروع ہوتا ہے، اور طریقہ عمل یہ ہے کہ قرآن چہرے کے سامنے کھولو اور دعا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل، اے اللہ تجھے اس نازل ہونے والی کتاب کا واسطہ۔ بھائی ماہ رمضان آ رہا ہے نا، اپنے ذہنوں کو بیدار کیجئے۔ اے اللہ، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل، اے اللہ تجھے اس نازل ہونے والی کتاب کا واسطہ، وما فی ہے، اور جو اس کتاب میں ہے اس کا واسطہ۔ اب کیا ہے کتاب میں، کیا ہے قرآن میں؟ دعا آگے بڑھی، وما فی ہے، جو اس کتاب میں ہے اس کا واسطہ، وفی ہے اسمک الاکبر، اس میں تیرا سب سے بڑا نام ہے، واسماؤک الحسنی، اور اس میں تیرے اچھے اچھے نام ہیں۔ اب دیکھیں دعا کیا بتا رہی ہے کہ قرآن میں صرف حکایات نہیں ہیں، صرف معجزات نہیں ہیں، صرف واقعات نہیں ہیں، قرآن میں کیا ہے؟ وما فی ہے، وفی ہے اسمک الاکبر، تیرا سب سے بڑا نام ہے، اور اسماؤک الحسنی، تیرے اچھے اچھے نام ہیں۔ اب ہمیں کیا پتا کہ اسم اکبر کیا، اس کے اچھے اچھے نام کیا؟ تو کہ آپ قرآن بند کرو، سر پر رکھو، 10 مرتبہ کہو بکا یا اللہ، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ، صلوات پڑھے محمد وہاں۔ سنیے گا عزیزان گرامی، بھائی کیا ہے قرآن میں؟ اسم اکبر، 10 مرتبہ کہو بکا یا اللہ، یہ ہے سب سے بڑا نام۔ تو
صرف اس میں اکبر نہیں ہے، اس کے اچھے اچھے نام بھی تو ہیں، تو کہا بھی 10 مرتبہ کہو بے محمد بے علی بے فاطمہ بالحسن بالحسین بے علی ابن الحسین بے محمد ابن علی بے جعفر ابن محمد بے موسیٰ ابن جعفر بے علی ابن موسیٰ بے محمد ابن علی بے علی ابن محمد بے محمد ابن علی بے علی ابن محمد بالحسن ابن علی بالحجت القائم. بھائی یہ دعا ہے شب قدر کی دعا. یا اللہ یہ کیا ہے؟ اس میں اکبر. یہ جو 10 مرتبہ بے محمد کہا بے علی کہا، یہ ہے اللہ کے نام، اچھے اچھے نام. اس کا مطلب یہ صرف 12 امام نہیں ہیں. بھائی اگر متوجہ ہو گئے تو ایک جملہ، یہ ہے اللہ کے نام. یہ یا محمد اللہ کا نام ہے، یا علی اللہ کا نام ہے، یا فاطمہ اللہ کا نام ہے. یہ ہے اسم اللہ. میرا ساتھ دیجئے گا، یہ اسم اللہ ہے. نام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حروف والا نام، ایک وجود والا نام. بیدا سمجھدار قسم کے لوگ بیٹھے ہوں گے میرے سامنے. ایک حروف والا نام، ایک وجود والا نام. یہ 14 وجود والے نام ہیں. یہ محمد اسم اللہ، یہ علی اسم اللہ، یہ فاطمہ اسم اللہ. اب دنیا سمجھے ہم غیر اللہ کو نہیں پکارتے، اسم اللہ کا. غیر اللہ کو نہیں پکارتے، ہم اسم اللہ کو پکارتے ہیں. یہ اسم اللہ ہے. بھائی جیسے کعبے کا نام کعبہ ہے مگر کعبہ ہے بیت اللہ. قرآن کا نام قرآن ہے، قرآن ہے کلام اللہ. ویسے ہی نبی کا نام محمد ہے، نبی ہے اسم اللہ. مولا علی کا نام علی ہے. ارے کس بارگاہ میں بیٹھے ہیں؟ مولا علی ہے اسم اللہ. اسی لیے مولا علی کی زیارت ہے کہ السلام علی اسم اللہ، اللہ کے نام پر سلام. بھئی یہ سر سے پاؤں تک اللہ کا نام ہے. یہ 14 ہے اسم اللہ. اب دیکھیں قرآن نے صرف دعا مانگنے کا طریقہ نہیں بتایا، تہذیب سکھائی. جب تک دعا اشاروں میں ہو رہی تھی کہ قرآن چہرے کے سامنے رکھو، جب ان کے نام آئے تو کہا بند کر کے سر پر رکھو. ارے کیا سنایا؟ جس میں ان کے نام ہو اسے سر پر رکھو. اس کا مطلب کاغذ کا احترام نہیں ہے، نام کا احترام ہے. تو تعزیے کا احترام نہیں ہے، نام کا احترام. عزیزو یہ بات سمجھئے گا، اسم یہ اللہ کے یہ 14 نام، یہ چلتے پھرتے ہوئے نام ہیں. اور جتنی بھی دعائیں ہیں سب میں نام کا واسطہ ہے. اللہ تجھے نام کا واسطہ، نام کا واسطہ. اچھا دیکھیں سے پڑھے لکھے لوگ نہیں جانتے، یہ فقیر بھی جانتے ہیں.
آپ فقیروں کو بھیک مانگتے ہوئے سنیے، وہ کہتے ہیں نبی کے نام پر دے دو، علی کے نام پر دے دو، فاطمہ کے نام پر دے دو، حسن کے نام پر دے دو، حسین کے نام پر دے دو۔ بھئی جہاں کا فقیر دیکھا نبی کے نام پر، علی کے نام پر، فاطمہ کے نام پر، حسن کے نام پر، حسین کے نام پر، آج تک نہ ملا کہ اس کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام، آج تک کوئی نہیں ملا جو کسی اور کے نام پر مانگے۔ میں نے کہا فقیر کسی اور کے نام پر کیوں نہیں مانگتا؟ وہ کہے گا ہم فقیر ہیں مگر اتنا جانتے ہیں بھیک بھکاریوں کے نام پر نہیں ملتے۔ نہ اب یہ میں نے سنے حضران گرامی، میں نے بڑا مشکل سا موضوع چھیڑا ہے لیکن مشکل کشا کے دروازے پر چھیڑا ہے، متوجہ میں نے کر لیا اسم۔ اب دیکھیں بکا یا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ اسم اکبر ہے، یہ اللہ، یہ ہے اسم اکبر۔ اللہ کا نام رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، حنان بھی ہے، منان بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ مگر یہ جو اللہ ہے، اللہ یہ ہے اسم ذات۔ اللہ کا نام رحمان ہے، آپ بچے کا نام رحمان رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کا نام رحیم ہے، آپ بچے کا نام رحیم رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر بچہ پیدا ہو تو اللہ کا نام اللہ ہے، بچے کا نام عبداللہ رکھا جا سکتا ہے، اللہ نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ ہے اسم خاص۔ اچھا باقی جتنے نام ہیں رحمان، رحیم، یہ ہیں اسم صفات۔ بھائی ذات و صفات میں فرق ہے نا، ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتی ہے صفت جس کی جمع ہے صفات۔ بھائی باقی جتنے نام ہیں ان سارے ناموں سے اللہ کی صفتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم نے رحمان کہا، رحمانیت ظاہر ہوئی، ہم نے قہار کہا، قہاریت ظاہر ہوئی، ہم نے رازق کہا، رزاقیت ظاہر ہوئی۔ سارے نام اللہ کے نام ہیں، لیکن یہ جو اللہ ہے یہ ہے اسم خاص، اسم ذات۔ اب اگر کوئی کلمہ پڑھنا چاہے، مسلمان ہونا چاہے تو وہ کیا کہے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ کلمے میں آئے گا اللہ۔ قبلہ بیٹھے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، پوچھے کسی سے کہ اگر کلمے میں ہم لا الہ الا اللہ کی جگہ الا الرحمن کہیں، الا الرحیم کہیں تو کیا کلمہ درست ہوگا؟ کہ نہیں، اللہ کی جگہ رحمان بھی نہیں آئے گا، رحیم بھی نہیں آئے گا، اللہ کی جگہ اللہ ہی آئے گا۔ اس لیے کہ سارے ناموں میں ایک ایک صفت ہے، اللہ میں ہر ایک صفت ہے۔ بھئی توجہ رکھیے گا، اس کا مطلب اللہ کو صرف ایک صفت مان کے نہیں مانا جا سکتا۔ مسلم ہونے کے لیے ہر ایک صفت کو ماننا ضروری ہے۔ تو جیسے مسلم ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ ضروری ہے، ویسے ہی مومن ہونے کے لیے علی ولی اللہ۔ سنیے گا، ویسے ہی مومن ہونے کے لیے علی ولی اللہ ضروری ہے۔ ارے جیسے اللہ کو صرف رحمان مان کے، صرف رحیم مان کے کوئی مسلم نہیں ہوگا، ویسے ہی علی کو صرف نبی کا داماد مان کے کوئی مومن نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ کی ہر صفت کو ماننا ضروری ہے، ویسے ہی مولا علی کی ہر فضیلت کا وہ نبی کو داماد مانتے، نبی کا داماد مانتے، نبی کا بھائی مانتے،
تو ایک آدمی اللہ کو رحمان مانتا ہے، رازق مانتا ہے، لیکن اللہ نہیں مانتا، کیا مسلم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو جیسے اللہ کی ہر صفت ماننا ضروری ہے، ویسے ہی مولا علی کی بھی ہر فضیلت ماننا ضروری ہے۔ جیسے اللہ کو رحمان بھی مانو، رحیم بھی مانو، کریم بھی مانو، قہار بھی مانو، جبار بھی مانو، ویسے ہی علی کو خلیفہ بلا فصل بھی مانو، کل ایمان بھی مانو، مرد میدان بھی مانو، وسیع رسول بھی مانو، شوہر بطول بھی مانو، جناب امیر بھی مانو، مولا غدیر بھی مانو، قطب الاقطاب بھی مانو، حبیب الاحباب بھی مانو، کتاب مزدور بھی مانو، صاحب طور بھی مانو۔ آئیے قبلہ مولا قسیم صاحب تشریف لے آئے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل احمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل احمد۔ سنیں اذان گرامی، اب جو سب سے اہم بات، آئیے غازی بھائی، آئیے مولا مہدی صاحب تشریف لے آئے، اب جو سب سے خاص بات عرض کرنا ہے، یہ اللہ اس میں ذات ہے، یہ اللہ اس میں ذات ہے۔ اب علماء بیٹھے ہوئے دیکھیں، اس نام کا ایک قانون ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ 14 بھی اللہ کے نام ہیں، یہ بھی اسم اللہ ہیں، نبی بھی کیا ہیں؟ اسم اللہ، مولا علی بھی اسم اللہ، زیارت موجود ہے، السلام علیہ اسم اللہ، اللہ کے نام پر سلام۔ اب دیکھیے اللہ کا نام اللہ، یہ اس میں ذات ہے۔ اب آپ قرآن پڑھیے، اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ آیا، اکیلا نہیں آیا، دو نام اور آئے، رحمان اور رحیم۔ اگر مشکل کشا کے در پہ یہ نہ سمجھا پایا میں تو میری ذاکری اکارت ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ آیا، اکیلا نہیں آیا، رحمان رحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ آیا، اکیلا نہیں آیا، دو نام اور آئے، علی اور بھائی میرے ساتھ رہیے آپ۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یہ روایت نہیں سنائی، آیت ہے، بیان نہیں ہے، قرآن ہے۔ اللہ آیا تو تنہا نہیں آیا، اس میں ذات کے ساتھ دو اس میں صفات آئے۔ جہاں جہاں اللہ آیا اکیلا نہیں آیا، دو نام اور آئے۔ قانون یہ ہے کہ جب بھی اللہ آئے، اللہ کا ذکر آئے تو تنہا نہ آئے، دو نام اور آئے۔ اب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، ہائے 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 ہائے، کیا سنا آپ نے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب اللہ آیا تو تنہا نہیں آئے گا، دو اور آئیں گے، دونوں آئے، محمد رسول اللہ علیہ۔ یہ دو نام ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو دو آتے ہیں، یہ دو نام ہیں، یہ دو گواہیاں نہیں ہیں، یہ دو اس ایک کے گواہ ہیں۔ کیا جملہ سنا آپ نے؟ یہ دو گواہیاں نہیں ہیں، یہ دو اس ایک کے گواہ ہیں۔ بھائی چاند ایک ہے، مگر قانون یہ ہے کہ دو عادل گواہی دیں تو چاند مانا جائے۔ ارے جو چاند دکھائی دیتا ہے، جب وہ دو کے بغیر نہیں مانا جاتا، تو جو اللہ دکھائی نہیں دیتا وہ ان کے بغیر۔
کیا آپ نے؟ 2 گواہ ہیں اس کو. یہ 2 اس ایک کے گواہ ہیں کہ جب بھی اس میں خاص آئے گا تو اس کے ساتھ یہ 2 نام آئیں گے. تو عزیزو نام، میں عرض کر رہا تھا دعاؤں میں نام کی بڑی اہمیت ہے. اے اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے. تو دعا کے قانون اور دعا کے قاعدے سکھائے. کہاں دعا مانگی جائے ابھی میں نے عرض کیا، یہ بھی بتایا. کب دعا مانگی جائے یہ بھی بتایا. وہ اماموں نے بتایا دعا کیوں قبول ہوتی ہے یہ بھی بتایا. بھئی آپ مولا علی کے در پر مانگنے آئے ہیں نہ دعا مانگنے، دعا کیوں قبول نہیں ہوتی یہ بھی بتایا. اب سنیے اسے، اسی کے لیے اتنی دیر تمہید تیار کی. امام جعفر صادق علیہ السلام میں دیکھیں صلوات میں کوئی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ میں آپ کو چھٹے امام ہی کی حدیث سناتا ہوں کہ ایک شخص نے چھٹے امام سے کہا کہ میں خانہ کعبہ گیا تھا اور کعبے میں مجھے کوئی دعا یاد نہیں رہی. یہی دعا کا موضوع ہے نا. اس نے کہا مجھے کوئی دعا یاد نہیں رہی جو میں کعبے میں پڑھتا. تو امام نے کہا پھر تو نے کعبے میں کیا پڑھا؟ اس نے کہا حضرت میں نے وہاں صلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں. کیا بتایا؟ میں نے صلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں. اپنے امام کا جملہ سنیے. امام نے فرمایا تو نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا میں نے صلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں. امام نے کہا تجھ سے اچھا آدمی کعبے نے دیکھا ہی نہیں. لیکن ماشاءاللہ پیچھے والے ہی بتا رہے ہیں کہ وہ آگے والوں سے پیچھے نہیں ہیں. الحمدللہ یہاں تو سب بول رہے ہیں، بولنا بھی چاہیے اس لیے کہ قرآن ناطق کے دروازے پر بیٹھے ہیں، بولتے ہوئے قرآن کے دروازے پہ. ہاں جہاں نہیں بولتے ہیں لوگ مولا کے فضائل پر وہاں میں بلوا لیتا ہوں. اور جب کوئی پوچھتا ہے کہ کیوں بولیں تو میں کہتا ہوں بولیے، فرش اعضاء پر بولیے. اس لیے کہ ایک تو اس لیے بولیے کہ مولا علی کا حکم ہے. آپ پوچھیں گے کہاں حکم ہے، کہاں لکھا ہے، تو میں کہوں گا نہج البلاغہ میں لکھا ہے. آپ پوچھیں گے نہج البلاغہ میں کہاں لکھا ہے، تو مولا علی کی حدیث ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. مولا علی کی حدیث ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. بھائی جب خطیب بولتا ہے تو اس کا علم پہچانا جاتا ہے، جب مجمع بولتا ہے تو اس کی عقل پہچانی جاتی ہے. بھائی جملے کو عرض کروں، خطیب کا بولنا بتاتا ہے سینے میں علم کتنا ہے، مجمع کا بولنا بتاتا ہے علی کا عشق کتنا ہے. حاضری دیکھیں قرآن ناطق بولتا ہوا قرآن، اور پھر ہو کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. یہ تو ہم اپنے مجمع کے لیے تصور ہی نہیں کرتے کہ وہ سمجھ نہیں پاتے. نہیں، علی کے چاہنے والے فرش اعضاء تو فرش اعضاء ہے. جب قبر میں لٹائے جاتے ہیں
تو کاندھا ہلایا جاتا ہے، اسماع فم، سونو سمجھ۔ ارے جو مرنے کے بعد بے سمجھ نہیں ہوئے وہ مجلس میں نا سمجھ کہاں سے ہو جائیں گے؟ تو سنیے عزیزان گرامی، آپ کو میں نے متوجہ کر لیا۔ چھٹے امام سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم دعا مانگو ہم دعا قبول کریں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم دعا مانگو ہم دعا قبول کریں گے۔ تو حضرت نے کہا بے شک اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو کہا تو یہ بتائیے کہ ہم تو دعا مانگتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم پہ ہم چل رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا دعا مانگو، ہم دعا مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ اپنا وعدہ کیوں نہیں پورا کرتا؟ ہماری دعا کیوں نہیں قبول کرتا؟ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے، وہ اپنا وعدہ کیوں نہیں پورا کرتا؟ امام کے ہونٹوں کے ممبر پر تبسم کا خطیب آ گیا۔ چاہے یہاں سمجھئے چاہے گھر جا کے سمجھئے گا، امام کے لبوں کے ممبر پر تبسم کا خطیب آ گیا۔ فرمایا کیا پوچھ رہے ہو؟ کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ اللہ وعدہ کر چکا کہ تم دعا مانگو ہم تمہاری دعا قبول کریں گے، تو اللہ وعدہ کیوں نہیں پورا کرتا؟ امام مسکرائے، فرمایا اللہ نے صرف دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا نہیں ہے، جب تم عالم ارواح میں تھے تو ایک وعدہ لیا بھی ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، جب تم عالم ارواح میں تھے تو ایک وعدہ لیا بھی ہے، تم اپنا وعدہ پورا کرو، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ کہ حضرت کیا وعدہ لیا ہے؟ کہ دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، علی کی ولایت پر باقی رہنے کا وعدہ لیا۔ امام نے فرمایا تم سے عالم ارواح میں اللہ نے مولا علی کی ولایت پر باقی رہنے کا وعدہ لیا ہے، تم اپنے وعدے پر باقی رہو، تم اپنا وعدہ پورا کرو، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اس کا مطلب دعا کی قبولیت کی شرط ہے اقرار ولایت۔ دعا کی قبولیت کی شرط ہے اقرار ولایت، علی ولی اللہ۔ اور یہ ایسی شرط ہے کہ نبی نے جب لا الہ الا اللہ کہلوایا تو دعا نہیں کی، محمد رسول اللہ کہلوایا دعا نہیں کی، لیکن جیسے ہی غدیر میں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، ویسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس کی مدد کرنا جو اس کی مدد کرے، اسے دو سکنا جو اس کو دو سکے۔ بھائی علماء بیٹھے ہو، بھائی غدیر میں فوراً نبی نے دعا کی، اے اللہ اس کو دو سکنا جو اس کو دو رکھے، اس کی مدد کرنا جو اس کی مدد کرے، اسے عزت دینا جو اس کی عزت کرے۔ فوراً نبی نے دعا کی، اعلان ولایت کے بعد بلا فصل دعا کی۔ اچھا نبی نے کی دعا اور حارث نے کی اپنے لیے بد دعا کہ آپ نے جو اپنے بھائی کو بنا دیا تو ہم نہیں مانتے، اگر اللہ نے بنایا ہے تو آسمان سے پتھر آئے اور ہم پر گر جائے۔ جیسے ہی حارث نے بد دعا کی فوراً آسمان سے عذاب آیا۔ یہ پہلی ٹرین ہے جو لیٹ نہیں ہوئی۔ جیسے ہی دشمن علی نے بد دعا کی عذاب آیا، سمجھایا آؤ سمجھو، ارے جب دشمن ولایت کی بد دعا رد نہیں ہوتی تو محب ولایت کی دعا کا
سنے حضرات کرام کہ جب دشمن ولایت کی دعا بد دعا رد نہیں ہوتی تو عاشق ولایت کی دعا کہاں سے رد ہوگی؟ مولا آپ کی دعاؤں کو قبول کریں. یہ اقرار ولایت، یہ در جناب امیر پہ آنا، یہ شرط قبولیت دعا ہے. اس نے بد دعا کی کہ آپ نے نماز پڑھوائی، ہم نے پڑھی، آپ نے روزہ رکھوایا، ہم نے رکھا، آپ نے حج کو کہا، ہم نے کیا. اب آپ نے جو علی کو معاذ اللہ ہمارا حاکم بنا دیا تو ہم نہیں مانتے. بد دعا کی. میں نے عرض کیا نا یہ پہلی ٹرین ہے جو لیٹ نہیں ہوئی. حالانکہ اللہ بد دعا فوراً نہیں سنتا. اگر بد دعا قبول ہونے لگے تو ہر آدمی اپنے دشمن کو بد دعا کی بندوق سے ہلاک کر دے. کسی کا دشمن زندہ ہی نہ رہے. کیا سننا ہے آپ؟ ہر آدمی اپنے دشمن کو بد دعا دے وہ ہلاک ہو جائے. بد دعا فوراً قبول نہیں ہوتی. ارے ہم آپ جناب نو بد دعا کر رہے ہیں، پالنے والے میری قوم پر عذاب نازل کر. فوراً عذاب نہیں آیا. جناب لوط نے بد دعا کی، فوراً عذاب نہیں آیا. جناب نو کی قوم کو موقع دیا، جناب لوط کی قوم کو موقع دیا، جبکہ جناب نو بد دعا کر رہے ہیں، جناب لوط بد دعا کر رہے ہیں. مگر جیسے ہی دشمن علی نے بد دعا کی، بھائی آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں، فوراً بد دعا قبول ہو گئی. میں کہوں گا پالنے والے یہ کیا معاملہ ہے؟ ارے جناب نو کی قوم تیری دشمن ہے، تیری منکر ہے. جناب لوط کی قوم تیری دشمن ہے، تیری منکر ہے. لیکن یہ حارث تیرا منکر نہیں ہے. یہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تیرا تو اقرار کر رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے دشمن پر پہلے عذاب بھیج. مولا علی کے دشمن کے معاملے میں عذاب میں تاخیر ہو، لیکن معاملہ ہوا الٹا. اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. معاملہ الٹا ہوا. اپنے دشمن کو موقع دیا، مولا علی کے دشمن کو موقع نہیں دیا. میں کہوں گا پالنے والے یہ کیا معاملہ ہے؟ ارے وہ تیرا انکار کر رہے تھے کہ اللہ نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں. انہیں موقع دیا. یہ کہہ رہا ہے علی ولی نہیں، اس کو موقع کیوں نہیں دیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کہ دیکھو وجہ یہ ہے کہ میرے دشمنوں کے پاس ایک بہانہ ہے کہ جسے دیکھا نہیں اسے کیوں مانے. ہائے 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 ہائے. یہ بات میری پہنچ گئی، میری محض بات کہ جسے دیکھا نہیں اسے کیوں مانے، جو نظر نہیں آتا اسے کیوں مانے. بھائی میرے دشمن کے پاس بہانہ ہے کہ جسے دیکھا نہیں، لیکن علی کے دشمن کے پاس یہ بہانہ نہیں ہے. اس لیے کہ مجھے سورج بناتے نہیں دیکھا، علی کو پلٹاتے دیکھا. یہ جملے آپ کے حوالے. مجھے سورج بناتے نہیں دیکھا، علی کو پلٹاتے ہوئے تو دیکھا. مجھے مردہ جلاتے نہیں دیکھا، علی کو ٹھوکر لگاتے تو دیکھا. مجھے ستارہ بناتے نہیں دیکھا، علی کی ڈوری پہ آتے تو دیکھا. ارے مجھے کعبے میں آتے نہیں دیکھا، علی کو کعبے میں آتے. جملہ آپ کے حوالے. میرا انکار اندیکھے کا انکار ہے، علی کا انکار 1.25 لاکھ کے مجمع کے دیکھے کا انکار ہے. سوا لاکھ کے مجمع کے دیکھے کا انکار ہے. 1.25 لاکھ کے مجمع نے دیکھا ہے، وہ دیکھے کا انکار ہے. اچھا جناب ابو طالب کے لیے بحث کرتے ہیں کہ صاحب کسی نے ان کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا.
کسی نے ان کو کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا. ایسے کہتے ہیں دیکھ لیں تو قدموں پر سجدہ کر لیں گے. ارے بھیا باپ کو کلمہ پڑھتے تو نہیں دیکھا, بیٹے کو مولا بنتے تو دیکھا. سوا لاکھ کے مجمع میں اللہ مولایا وانا مولا المومنین من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اللہ میرا مولا, میں مومنوں کا مولا, جس کا میں مولا. نبی نے غدیر میں سے مولا علی کو مولا بنایا نہیں ہے, پہچنوایا ہے کہ پہچانو جس کا میں مولا, اس کا یہ علی مولا. کنتو نبیان, جس نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا, اس نے کہا من کنتو مولا, جس کا میں مولا. اب نبی کس کا مولا؟ کہ آدم کا مولا, شیس کا مولا, انوش کا مولا, قینان کا مولا, لمک کا مولا, نو کا مولا, ابراہیم کا مولا, اسماعیل کا مولا, موسیٰ کا مولا, عیسیٰ کا مولا. تو جس کا میں مولا, علی آدم کا مولا, نو کا مولا, ابراہیم کا مولا, موسیٰ کا مولا, عیسیٰ کا مولا. اب جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو مجمع جواب دیتا ہے آدم کا مولا, علی, نو کا مولا, ابراہیم کا مولا, موسیٰ کا مولا, عیسیٰ کا مولا. ارے یہ نعرے بتا رہے ہیں کہ ماننے والے نہیں بیٹھے, پہچاننے والے. حاضری عزیزوں, یہ ولایت شرط قبولیت دعا ہے. علی ولی اللہ, یہ شرط قبولیت دعا ہے. اور دیکھیں ہمارے ماموں مدفون قدوم شاہ خراسان طاہر جرولی صاحب, جو 8ویں امام کے قدموں میں دفن ہیں, ان کی یادگار برادرم مولانا عمار کاظم جرولی صاحب تشریف فرمائیں. وہ یہاں فرماتے تھے کہ یہ علی ولی اللہ کہنا یہ شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے. علی ولی اللہ کہنا شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے. جیسے لا الہ الا اللہ کہنا مسلم ہونے کی پہچان نہیں ہے. محمد الرسول اللہ کہنا مسلم ہونے کی پہچان نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کافر نہ ہونے کی پہچان ہے. محمد الرسول اللہ مشرک نہ ہونے کی پہچان ہے. کسی نے کہا تم کافر تو نہیں, بھائی ذرا جاگ جائیے گا, کافر تو نہیں, جواب ہے لا الہ الا اللہ. تم مشرک تو نہیں, جواب ہے محمد الرسول اللہ. اگر کسی نے پوچھ لیا تم منافق تو نہیں, کسی نے پوچھ لیا منافق تو نہیں, تو ایک ہی جواب ہے اشہد ان علی ولی اللہ. سنیں مولا سلامت رکھے آپ کو بڑی دور دراز سے.
ابھی یہ منافق نہ ہونے کی پہچان ہے بھائی. خلیفہ دوم تک کا قول موجود ہے تاریخ طبری میں کہ ہم رسول کے زمانے میں منافقوں کو علی کی دشمنی سے پہچانتے تھے. یہ مولا علی کی ولایت ٹیسٹر ہے. اسی سے تو نسب کا ڈی این اے ہوتا ہے. حسب نسب کی شرط ہے ولایت اہل بیت میں. یہ خاص رہگزار ہے, یہ عام راستہ نہیں. یہ علی کی ولایت ہے, خیبر کا مال غنیمت نہیں. شرط اسی سے پہچانا جاتا ہے. مولا علی کی ولایت کو نہیں پرکھا جائے گا, سب کو مولا علی کی ولایت پہ پرکھا جائے گا. دیکھیں اسی سے پرکھے جاتے ہیں. آپ منکرین ولایت دشمنان اہل بیت کے پاس جائیے, نماز کا ذکر کیجئے, روزے کا ذکر کیجئے, حج کا ذکر کیجئے, سب گلے سے اتر جاتا ہے. مولا علی کا ذکر کیجئے, تراویح گلے سے اتر جاتی ہے, اونچا پیجامہ اتر جاتا ہے. مولا علی کا ذکر گلے میں اٹک جاتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے عزیزو؟ معاملہ یہ ہے کہ میں نے کہا میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے, بھائی قسیم صاحب کوئی دوا دے دیجئے. انہوں نے ایک کیپسول دیا اور کہا میں نے آزمایا ہے, جب آواز بیٹھی یہ استعمال کیا گلا کھل گیا. میں نے کیپسول منہ میں رکھا اور پانی پیا تو کیپسول گلے سے اتر گیا. جیسے نماز اتر جاتی ہے, روزہ اتر جاتا ہے, تراویح اتر جاتی ہے, اور کیپسول اٹک گیا جیسے ذکر علی اٹک جاتا ہے. میں نے آستین چڑھائی, میں نے کہا کیسا کیپسول دے دیا جو میرے گلے سے نہیں اترتا, بتائیے کیا کیا جائے؟ کیپسول میں خرابی ہے. کہا صاحب کیپسول میں خرابی نہیں ہے, گلا ٹیسٹ کروائیے, کہیں پھوڑا تو نہیں ہے. تو بھئی سب کچھ اتر رہا ہے, ولایت اٹک رہی ہے, عقیدے کی ایکس رے مشین پر ٹیسٹ کرائیے, کہیں بغض علی کا کینسر تو نہیں ہے. بس عزیزوں گفتگو تمام ہو رہی. ولایت جی ہاں, خوش قسمتی ہے کہ مولا نے اس کے لیے منتخب کیا. نہیں ابھی انجمن بھی ہے. دیکھیے مومنین ہمارے چاہنے والے, مولا کے چاہنے والے حکم دے رہے ہیں کہ پڑھتے رہیے, لیکن میں پڑھوں گا نہیں, جتنا وقت ہے اسی کے اندر پڑھوں گا, اس لیے کہ ہم غاصبوں سے نفرت کرتے ہیں, چاہے وہ تخت کے غاصب ہوں چاہے وہ وقت کے غاصب ہوں. صلوات بھیجے محمد والے. ابھی ہم سے بہتر خطبہ, ہم سے بہتر علماء ہم سے پہلے پڑھ چکے اور ہم سے بہتر پڑھیں گے. ہم کیا ہیں؟ ہم تو عزاداروں کے قدموں کی خاک بھی نہیں. عزیزو یہ مولا علی کی ولایت, اور دیکھیں یہ واجب اور مستحبات کے خانے میں بھی نہیں ہے, اس لیے کہ مستحب کا قانون یہ ہے کہ نماز شب مستحب ہے. اگر میں نہ پڑھ سکوں تو ثواب کم ہوگا, عذاب نہیں آئے گا. ثواب کم ہوگا, عذاب نہیں آئے گا. خوشبو لگا کے نماز پڑھنا مستحب ہے, اگر خوشبو نہ لگا پاؤں ثواب کم ہوگا, عذاب نہیں آئے گا. مستحب ترک ہو جائے تو ثواب کم ہوتا ہے, عذاب نہیں آتا. مولا علی کی ولایت اگر مستحب میں ہوتی تو حارث پر عذاب نہ آتا. تو سنیے گا آخری آدمی تک آخری عبادت کرو, یہ مستحب میں نہیں ہے, ورنہ حارث پر آسمان سے عذاب نہیں آتا. اچھا اب بات آئی واجب کی, تو یہ واجب میں بھی نہیں ہے.
سنیے گا، اس لیے کہ ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا بھائی، ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا۔ نماز واجب ہے بالغ پر، نابالغ پر نہیں۔ نماز واجب ہے عاقل پر، پاگل پر نہیں۔ روزہ واجب ہے صحت مند پر، بیمار پر نہیں۔ حج واجب ہے امیر پر، فقیر پر نہیں۔ جہاد واجب ہے مرد پر، عورت پر نہیں، عورت پر نہیں۔ ارے کیا عورت پر نہیں۔ اب اگر کبھی کوئی عورت مرد بننا چاہے، سنیے گا عزیزان گرامی، نہیں، میں وعدے کا پکا ہوں، اپنے وقت کے مطابق اندر گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ مجھے بھی لگوانا ہے بھائی، یہ بات تمام ہو جائے بھائی۔ واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہے۔ نماز عاقل پر واجب ہے، پاگل پر نہیں۔ روزہ صحت مند پر واجب ہے، بیمار پر نہیں۔ حج امیر پر واجب ہے، فقیر پر نہیں۔ تو جو واجب ہیں ان میں عقل کی شرط، صحت کی شرط، دولت کی شرط، مگر میرے مولا کی ولایت کے لیے نہ سن کی شرط، نہ صحت کی شرط، نہ دولت کی شرط، ایک شرط ہے، خون کی طہارت۔ ایک شرط خون کی طہارت کی شرط۔ اب یہاں سے نجف ہند سے نجف اشرف تک ایک تحفے کے طور کے اوپر یہ نعرہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، یہاں کی آمد کی قبولیت کے لیے، بے اولادوں کے اولاد کے لیے، بے مکانوں کے مکان کے لیے، بے امانوں کے امان کے لیے، پریشانوں کے سکون کے لیے، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ ولایت اس کے لیے نہ سن کی شرط ہے، نہ صحت کی شرط ہے، نہ دولت کی شرط ہے، خون کی طہارت کی شرط ہے۔ جب مولا علی کا ذکر سنیں اور چہرہ گلابوں کی طرح کھل جائے، جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو، وہ عقیدے کے صحرا کے اوپر یہ ولایت کا سحاب برسنے لگے، تو ایک تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے ایک شریف ماں عطا کر دی۔ شریف ماں عطا کی، جتنا اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ نے دولت دی، شکر ادا کیا، عزت دی، شکر ادا کیا، منصب دیا، شکر ادا کیا، عہدہ دیا، شکر ادا کیا۔ سب سے زیادہ شکر اس لیے ادا کیجئے کہ علی کا در عطا کیا۔
नाज़िरान गिरामी, ये विलायत, यही हमारी पहचान है। देखिए 1400 बरस गुजर गए, हमको दुनिया ने हुकूमतों से नहीं पहचाना, दीनारों दिरहम से नहीं पहचाना, मालो मकान से नहीं पहचाना, हम सिर्फ दो चीजों से पहचाने गए, या अली से पहचाने गए, या हाय हुसैन से ये हमारी पहचान है। और शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हैदरी हमको शरीक विलायत नहीं बनाया, हमको शरीक आज़ा नहीं बनाया, हमें सफीर विलायत बनाया, सफीर आज़ा बनाया कि हम मुख्तलिफ तरीक़ों से दुनिया में इस विलायत को पहुँचाए, अज़ा को पहुँचाए। चुनांचे इन मजलिसों का मकसद ही ये होता है, तरवीज विलायत, अज़ादारी का मकसद यही होता है, तरवीज विलायत। अब मुख्तलिफ तरीक़े हैं भाई, ये मसाइब से पहले ये 2 मिनट बहुत गौर से सुनिएगा। मुख्तलिफ तरीक़े हमारे बुज़ुर्गों ने निकाले हैं। ये आज़ादारी सिर्फ नौजवानों के जज्बात का नतीजा नहीं है, हमारे उलमा और फ़ुक़हा की सरपरस्ती का नतीजा है। अज़ा खाने पहले हमारे उलमा के घरों में सजे, फिर आवाम तक पहुंचे। ये जितने आज़ादारी के तरीक़े, अब ये तरीक़े क्यों हैं, मैं हाथ जोड़ के मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आज़ादारी पर एतराज़ से पहले ज़रा सोचिए कि ये मुख्तलिफ तरीक़े क्यों हैं। सुनना मेरे बच्चों और मेरे नौजवानों, ये मुख्तलिफ तरीक़े इसलिए हैं कि एक आदमी सोफे पर बैठा कहे लगा रहा है, उससे कोई नहीं पूछेगा तुम हंस क्यों रहे हो। एक आदमी चीखे मार के रो रहा है, लोग पूछेंगे तुम रो क्यों रहे हो। 10,000 के जूते पहन के 10,000 के जूते पहन के कोई निकले, उससे कोई नहीं पूछता कि तुम जूते क्यों पहने हो। आशूर के दिन नंगे पैर निकलिए, सुनिएगा अभी मसाइब से पहले, हर आदमी पूछेगा नंगे पैर क्यों। 5,000 का परफ्यूम छिड़क के, खुशबू छिड़क के निकलिए, कोई नहीं पूछता खुशबू क्यों लगाए हो। मौला हुसैन के गम में खून बहा के निकलिए, लोग पूछते हैं खून क्यों बहाए हो। बेहतरीन हेयर स्टाइल, बेहतरीन ड्रेस अब हो के निकलिए, कोई नहीं पूछता कि ये क्यों। बिखरे हुए बाल, खुला हुआ गरेबान, चढ़ी हुई आस्तीनें, आंखों से बहते हुए आंसू, हर आदमी पूछता है क्यों क्यों। ये नंगे पैर क्यों, ये जंजीर का मातम क्यों, ये आशूर का फाका क्यों, ये बिखरे हुए बाल क्यों, ये खुले हुए गरेबान क्यों, ये नंगे पैर क्यों। समझे क्यों है ये तरीके। ये इसलिए हैं कि जब हम आज़ादारी करें, दुनिया पूछे कि क्यों, तो हम बताएं कि करबला। अल्लाह, ये करबला तक पहुंचाने के लिए ये मुख्तलिफ तरीके क्यों। एक कौम जो एसी में रहती है, इस गर्मी में जोगीपुरा में क्यों। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो घर एसी, कार एसी, ऑफिस एसी, लेकिन मैंने देखा यहाँ तपती हुई गर्मी में पड़े हुए क्यों। ये मजमा जो सोफों पर बैठने का आदी है, ये इस गर्मी में फर्श पर क्यों बैठा हुआ है। ये खाने का वक्त है, ये इतना बड़ा मजमा क्यों लगा हुआ है। क्यों अजीज़ों क्यों। तो इमाम हुसैन ने जान क्यों दी, क्यों तय किया कि अब अब्बास के बाजू कटे, अब अकबर का सीना छिदे, अब कासिम का लाशा पामाल हो जाए, अब अली असगर के गले पर तीर लग जाए, अब मेरे गले पर कुंद खंजर चल जाए, अब मेरी सकीना की बालियां छिन जाएं, अब मेरी बहनों की चादरें लुट जाए। क्यों। इसलिए कि रसूल खुदा एक दीन पहुंचा के जा चुके,
دین تبدیل کیا جا رہا ہے۔ مولا علی سمجھا رہے ہیں، لوگ چپ ہیں، سب خاموش ہیں۔ مولا حسن سمجھا رہے ہیں، لوگ خواب غفلت میں پڑے ہیں۔ امام حسین نے طے کیا کہ اب ضرورت ایک ایسی چیخ کی کہ قبر کے مردے بھی جاگ پڑیں۔ کربلا اسی چیخ کا نام ہے جس نے یزید کے بیٹے تک کو جگا دیا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جملہ میں نے کہا۔ کربلا اس چیخ کا نام ہے جس نے یزید کے بیٹے کو بھی جگا دیا۔ اب کوئی کربلا کو بھولنے نہ پائے، لہذا اور آوازوں کی ضرورت تھی۔ تو یہ ہائے حسین کی آوازیں، یہ ماتم کی آوازیں، یہ مجلس کی آوازیں، یہ کربلا کو یاد دلائے گا کہ کوئی بھولنے نہ پائے کہ جس کے لیے عید کے دن جنت سے کپڑے آئے، کربلا میں اس کا کرتا اتار لیا گیا۔ جس کے باپ نے قاتل کو شربت پلایا، اس کا 6 مہینے کا بچہ پیاسا مار ڈالا گیا۔ ماشاءاللہ، دیکھیے میں صبح سے سن رہا ہوں، ماشاءاللہ مولانا قسیم صاحب، مولانا غازی صاحب، مولانا مہدی صاحب، یہ سب گواہ ہیں کہ کتنی مجلسیں ہوئیں، ہر مجلس میں ایسی آوازیں بلند رہیں۔ اتنے مصائب آپ سنتے ہیں، محرم میں 2 مہینے 8 دن، اور یہاں سن رہے ہیں۔ فضائل میں تو لوگ اٹھ کے چلے بھی جاتے ہیں، لیکن مصائب میں کوئی نہیں جاتا۔ آپ کا رونے سے دل نہیں بھرتا، جبکہ آپ نے کربلا کو سنا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے مصائب اہل بیت سنے ہیں، دیکھے نہیں ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ ایک بی بی کی پسلیاں توڑ ڈالی گئیں، دیکھا نہیں۔ ایک جلتا دروازہ گرایا گیا، سنا ہے، دیکھا نہیں۔ محسن مار ڈالے گئے، سنا ہے، دیکھا نہیں۔ علی کے گلے میں رسی بندھی، سنا ہے، دیکھا نہیں۔ مولا علی کے سر پہ ضربت پڑی، سنا ہے، دیکھا نہیں۔ مولا حسن کو ایسا زہر دیا گیا کہ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ نے سنا ہے، دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے، ابھی 28 رجب میں گزری، آپ نے سنا کہ مولا حسین چلے مدینے سے، اور اماں کی قبر پہ آئے اور کہا کہ اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں پر رسن دیکھنے چلو۔ آپ نے سنا ہے، دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے ایک بیمار بیٹی پیچھے پیچھے دوڑی اور کہا میں یہ نہیں کہتی کہ عماری میں بٹھا دو، ارے بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ آپ نے سنا ہے، دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ عباس کے بازو کاٹ ڈالے گئے، اصغر کے گلے میں تیر مارا گیا، اکبر کے سینے میں نیزہ ٹوٹ گیا، مولا کے گلے پر خنجر چلایا گیا۔ عزادارو سب فیصلہ کرو، جب آپ سن کے اتنا روتے ہیں، ہائے وہ زینب جو در خیمہ پر دیکھ رہی ہے، او پسر صاحب، ارے میرا موت آیا۔ یہ بات کیا آپ سنتے ہیں، بس 10 منٹ مجلس تمام ہے، آپ سنتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں، ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ یہاں آنے والوں کو نجف اشرف تک لے جائے، کربلا تک جائیں آپ۔ ایک مرد مومن تھے حیدرآباد کے، وہ ہر سال حیدرآباد سے کربلا جاتے تھے، اور یہ سوچ کے جاتے تھے کہ کاش میں کربلا جاؤں اور وہاں میرا انتقال ہو جائے اور مجھے وہی قبر کی جگہ مل جائے۔ وہ جاتے تھے اور صحیح سلامت واپس آ جاتے تھے۔ تو انہوں نے طے کیا کہ اب کی میں کربلا جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا، میں وہیں رہ جاؤں گا۔ تو کبھی تو موت آئے گی، جب بھی موت آئے گی تو کربلا میں تدفین ہو جائے گی۔ وہ کربلا میں رہنے لگے، کئی برس گزر گئے۔ شب جمعہ تھی، مولا حسین کا حرم تھا۔ ایک بزرگ آگے بڑھے اور انہوں نے ان سے کہا تم ہندوستان سے آئے ہو؟ کہا جی۔ تو کہا میرا ایک کام کرو گے؟ کہا کیا کام ہے؟ کہا آج شب جمعہ کربلا سے پیچھے تھوڑی دور پر جو قبرستان ہے وہاں چلے جانا اور
جو دکھائی دے وہ کل مجھے لوٹ کے بتانا. اور کوئی نذرانہ دیا. یہ زائر شب جمعہ کربلا کے پیچھے پہنچے, قبرستان ہے وہاں شہر میں, اور ساری رات بیٹھے رہے. جب آدھی رات گزر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ میتیں آئیں اور قبریں کھودی گئیں اور میتیں قبروں میں ڈال دی گئیں, تدفین ہو گئی. شب جمعہ گزری, یہ نماز فجر کے لیے پھر مولا حسین کے حرم میں آئے یہ زائر. تو وہی بزرگ پھر آئے اور کہا تو گیا تھا قبرستان؟ کہاں گیا تھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا حضور میں نے دیکھا کہ بہت سی میتیں آ رہی ہیں اور تدفین کی جا رہی ہے. تو ان بزرگ نے کہا تجھے معلوم ہے یہ کن لوگوں کی قبریں تھیں, یہ کن کی میتیں تھیں؟ کہا یہ تو نہیں پتا. کہا یہ وہ لوگ ہیں جو تیری طرح تڑپتے ہیں کہ کاش کربلا میں دفن ہو جائے. اللہ سنیے گا, کاش کربلا میں دفن ہو جائے. تو ان کا انتقال یہاں نہیں ہوا, ان کا انتقال اپنے وطن میں ہوا, لیکن اللہ نے انہیں انعام یہ دیا کہ موت وطن میں ہوئی, ان کی قبر یہاں بن گئی. یہ کہنے کے بعد ان بزرگ نے کہا تو جا, اپنے وطن چلا جا, ہندوستان چلا جا, اور یقین رکھ تجھے موت وہاں آئے گی مگر تیری قبر یہاں بن جائے گی. اس زائر نے ہاتھ جوڑے, کہا آپ واپس جانے کو کیوں کہتے ہیں؟ تو کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیرے وطن میں تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے اور تیری بیٹی مجھ سے رو رو کے کہتی ہے اے مولا میرے باپ کو بھیج دیجئے, میرے باپ کو بھیج دیجئے, میرے باپ. ماشاءاللہ, ارے میرے بابا کو واپس کر دیجئے. میں کہوں گا اے قتیل ماریا, اے ذبیح نینوا, ارے ایک بیٹی کا رونا نہ دیکھا گیا. ہائے کربلا. ماشاءاللہ, مولا علی آپ کو دعا دے رہا ہوں گے. یہی طریقہ مصائب ہے. ایک بیٹی کا رونا نہ دیکھا گیا. ہائے کربلا کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو, نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجام توسن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو, حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. بی بی زینب نے بھائی کو سوار کیا. حالانکہ یہ بی بی زینب کا کام نہیں تھا, یہ کام جناب علی اکبر کا تھا کہ جب مولا حسین گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو جناب علی اکبر انہیں گھوڑے پر بٹھاتے تھے. اکبر کا کام تھا باپ کو گھوڑے پر بٹھانا. آپ کو معلوم ہے آپ کے مولا عباس کیا کرتے تھے؟ جب مولا حسین گھوڑے پر بیٹھنے لگتے تھے تو جناب عباس بازو نہیں پکڑتے تھے, گھوڑے کے رکاب ہاتھ میں لے لیتے تھے اور امام کے پیروں میں ڈال دیتے تھے. جو کام بیٹے کا تھا وہ بہن نے کیا, جو کام عباس کا تھا وہ کون کرے؟ خیمے کا پردہ اٹھا, ایک بی بی برقع پہنے ہوئے نکلی, اس نے رکاب لے کے امام کے پیروں میں ڈالا. آپ کو معلوم ہے بی بی کون ہے؟ کوئی اور نہیں, عباس کی بیوہ. جناب لبابہ نکل کے آ گئے, الوداع. چلے تھے کہ سکینہ دامن سے لپٹ گئی. نیند آئے گی بو آپ کی جب پاؤں گی بابا, میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر, سینے پر سلائے گی تمہیں رات کو مادر. اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ شاہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر, ارے رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی. اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی. کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار, میں آپ سے بولوں گی ناب یا شہ ابرار. اچھا نہ اگر کیجے گا جلدانے کا اقرار, مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل افگار. ارے کیسی ہے یہ باتیں, میرا دل روتا ہے بابا. ارے جنگ گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. آواز دی بیٹی
خیمے میں جاؤ. آخری مرتبہ پیار کیا. مولا حسین گھوڑے پر سوار ہیں, میدان میں آئے, بلا کا جہاد کیا. حکم خدا آیا, تلوار سے خون کو پوچھا, نیام میں تلوار کو ڈالا. میر انیس نے منظر کشی کی کہ چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر, چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر. یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر. قاتل تھے, خنجروں کو نکالے حسین پر. ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا, تیرے سے دام نکالنے والا کوئی نہ تھا. گر کر کبھی اٹھے, کبھی رکھا زمیں پر سر, کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر. اگلا لہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر, حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر. عزاداروں یہ 2 مصرے اگر سمجھ گئے تو رونے کو بہت ہوں گے کہ حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر. ارے گر کر اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے اور کچھ اور تیر گڑ گئے جب منہ کے بل گرے. جنت سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, ارے امت نے ہم کو لوٹ لیا, واہ محمد. اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا, یہ گہرے گہرے زخم یہ عالم کا مقتدا. 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر زینب نکال. حسین تڑپتا ہے خاک پر. 1 منٹ عزاداروں مجلس تمام ہوئی, خوب پرسا دے چکے آپ. مولا آپ کو سلامت رکھے, ماں بہنوں کو سلامت رکھے. میری ماں بہنوں, تمہارے رونے کے لیے تو یہی بہت ہے کہ تم چادر اوڑھ کے آئی ہو, چادر اوڑھ کے جاؤ گی. اللہ اکبر. بچے لے کے آئی ہو, بچے لے کے جاؤ گی. ہائے وہ بیویاں. مجلس تمام ہو رہی ہے. اپنا دل مضبوط کر لیجئے, اپنا کلیجہ مضبوط کر لیجئے. دمت الساکبہ میں ہے کہ شمر ملون نے امام کے گلے پر 12 مرتبہ خنجر چلایا. جب پہلی مرتبہ خنجر چلا, امام نے اپنی اماں کو پکارا. دوسری مرتبہ خنجر چلا, بابا کو پکارا. تیسری مرتبہ خنجر چلا, نانا کو پکارا. مگر 9 بار خنجر چلا, امام نے نہ اماں نہ بابا نہ نانا, خنجر چل رہا تھا. امام کہہ رہے تھے واہ عباسا, ارے میرے عباس, 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 عباس.